کہ انفارمیشن آتی ہے ڈی این اے سے، نیوکلیس سے، اور سائٹوپلازم کے اندر پروٹینز بنتے ہیں۔ اب جو پروٹینز ہیں ایک الگ دنیا ہے، وہ پھر ایک الگ یونیورس ہے اور ایک الگ انفارمیشن کی دنیا ہے پروٹینز۔ اب یہ غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں کہ آپ ڈی این اے کو لے لیں۔ اب ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے بیسیکلی کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، ان ایٹمز سے مل کے ڈی این اے بنا ہوا ہے بیسیکلی۔ یعنی ویسے تو بیسز ہیں سائٹوسین اور تھائمین وغیرہ، لیکن ایک اس چیز سے بنے ہوئے، یہ بیسیکلی ایٹمز ہیں۔ پھر آپ پروٹینز کو دیکھیں، پروٹینز جو ہے نا، پروٹینز پھر ایٹمز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی نان لیونگ ہیں، جو جتنے یہ ایٹمز ہیں کاربن، ہائیڈروجن وغیرہ، یہ نان لیونگ ہیں اور یہ نان کانشیس ہے، اور یہ زیرو انٹیلیجنٹ، ان کے اندر کوئی انٹیلیجنس نہیں۔ پھر ان نان لیونگ ایٹمز کی ایک سوفسٹیکیٹڈ ارینجمنٹ ہے جو کہ ڈیفائن کر رہی ہے آپ کے اسٹرکچر کو اور آپ کے فنکشن کو اور لائف کی جتنی ایکٹیویٹی ہے۔ تو ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے کیا یہ چیزیں سرپرائزنگ نہیں ہیں اور کیا یہ حیرت میں ڈالنے والی نہیں ہے؟ تو یہ سرپرائز اور یہ حیرانی اور درماندگی اصل میں ڈی این اے یا پروٹینز یا ان ایٹمز یا ان مالیکیولز، ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ حیرانی اور یہ درماندگی اس ہستی کے بارے میں ہے جس ہستی نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ یہی ایٹمز اور یہی مالیکیولز آپ کو دوسری چیزوں میں بھی ملتی ہیں، جو نان لیونگ ڈفرینٹ تھنگس ہیں ہمارے آس پاس، جو مختلف چیزیں ہیں ان کے اندر بھی یہ مالیکیولز، یہ ایٹمز وغیرہ یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن ان کے اندر لائف نہیں ہے، ان کے اندر لائف نہیں ہے۔ ایٹمز وغیرہ یہی ان کے اندر موجود ہے، پر ان کے اندر لائف نہیں۔ پھر ایسے آرگینزمز ہیں، ایسے اینیملز ہیں کہ ان کے اندر لائف ہے، ان کے اندر یہ ایٹمز، یہ مالیکیولز، یہ سیلز، یہ اسٹرکچرز، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ ان کی مارفالوجی دیکھیں، آپ ان کا اسٹرکچر دیکھیں، آپ ان کی فزیالوجی دیکھیں، تو یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ ایلیفینٹس میں دیکھیں، آپ کیملز میں دیکھیں، آپ دوسرے جانور ہیں یا مائکروسکوپک آرگینزمز ہیں یا جتنے اینیملز، پرندے وغیرہ ہیں، وہ لیونگ آرگینزمز ہیں، ان کے اندر یہی ایٹمز پر اور یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہائر کاگنیٹیو ایبیلٹیز نہیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں، جو انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ تو ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اتفاقاً نہیں، اور یہ چیزیں رینڈم اور خود بخود نہیں، کہ یہ کائنات کے اندر رینڈم پروسیسز چلتے رہیں اور اس سے یہ سارے ونڈرفل کام جو ہے نا کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں وجود کے اندر آئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک محیر العقول اور ایک لافانی ہستی موجود ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے بارے میں آپ جتنا غور و فکر کریں اتنا ہی آپ کی حیرانی اور درماندگی میں اضافہ ہو۔ تو کائنات، یہ یونیورس، یہ ہیومن بینگز، یہ لیونگ تھنگز، یہ نان لیونگ تھنگز، they are not by chance, they are not haphazard and random things، بلکہ یہ کریٹڈ ہے اور یہ کنٹرولڈ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ 6 ایام میں اللہ نے ان چیزوں کو تخلیق کیا، آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان کو اللہ نے تخلیق کیا، اور پھر عرش پہ مستوی ہوا، اور پھر ان کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے رینڈم پروسیسز کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، رینڈم چیزیں نہیں ہے اور تکے نہیں ہے کائنات کے اندر۔ جو کریٹر ہے وہ ہر ذرے سے خبردار ہے، ہر ذرے کو کریٹ کیا، ہر ذرے سے خبردار ہے، اور ہر ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، کریٹ کیا چیزوں کو
اور ان پہ اس کا علم حاوی ہے، ان پہ اس کا کنٹرول ہے، اور وہ تدبیر کرتا ہے، وہ چلاتا ہے اس نظام کو. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کے زمین کی طرف جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی تدبیر کرتا ہے وہ. تو رینڈم کوئی پروسیسز نہیں ہے کہ چیزیں خود بخود چل رہی ہے اور کہیں پہ کیڑے خود بخود بن رہے ہیں اور کہیں پہ کھوتے خود بخود بن رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور سب کچھ اس کے نالج میں ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. یہ اللہ کی صرف صفت خلق نہیں جو آپ کی حیرانی اور درماندگی میں اضافہ کرے، بلکہ اس کی صفت قدرت کہ اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور اب ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے ٹلنے سے، کہ وہ ٹل نہ جائے، اپنی جگہ سے ہل نہ جائے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اور اگر وہ ٹل جائے تو اللہ کے بعد ان کو تھامنے والا پھر کوئی نہیں ہے. اگر اللہ ان کو نہ تھامے تو اللہ کے ماں سوا ان کو کوئی نہیں تھام سکتا. اور بے شک وہ بردبار اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو اللہ نے چیزوں کو صرف تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ تدبیر بھی کر رہا ہے، اور اس نے ان کو تھاما ہوا ہے، ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، چاہے وہ صفت خلق ہو، چاہے وہ اس کی کمپیٹنسی ہو، اس کی قدرت ہو اور اس کا کنٹرول ہو، اس کی صفت سمع ہو اور بصر ہو، یہ اللہ کی جو بھی صفت ہے وہ ہر صفت اس کی صفات لامحدود ہیں اور لامتناہی ہیں، اور ہر صفت اپنی لائن پہ لامحدود ہے، اور ان صفات میں کوئی تضاد نہیں، ان صفات میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور ہر صفت اللہ کی انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.